اس نے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب تک نہیں آئے تھے۔ آپ کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ انیک جو زینب کا کزن تھا اس کے قریب آ گیا۔ میں انکل کا ویٹ کر رہی ہوں۔ اچھا؟ وہ بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے قریب کھڑے ہونے پر کائنات کو الجھن ہونے لگی۔ کل سے وہ زینب کے ہاں تھی اور اس کا ایک کزن مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ فیضان صاحب کے آتے ہی وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ آپ کو پہچانا نہیں بیوٹیفل لیڈی؟ آپ کا تعلق زمین سے ہے یا آج سیدھی آسمان سے اتری ہیں؟ فیضان صاحب کے شرارتی انداز پر وہ جھیم کر مسکرا دی۔ ارے شہروز، موئز، پہچانا ان کو؟ انکل پلیز، موئز اور شہروز کو آواز دینے پر وہ کنفیوز ہونے لگی۔ آج اس نے وہی سفید سوٹ پہنا تھا اور زینب کے سرار پر محض لپسٹک اور آئی لائنر کا اضافہ کیا تھا۔ آنٹی نہیں آئی؟ اس نے ان کے پیچھے جھانکتے ہوئے پوچھا۔ لو، لڑکے کی والدہ کے بغیر رسم ہو سکتی ہے؟ وہ کھڑی ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ دشمن جہاں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ چلو، رسم شروع ہونے پر انہوں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ اچھی لگ رہی ہے نا؟ فیضان صاحب نے اچانک اس کے قریب جا کر کہا تو اس نے کائنات پر سے نظریں ہٹا کر انہیں دیکھا۔ ڈیڈ، یہ لڑکا کون ہے؟ فیضان صاحب نے کائنات کے قریب کھڑے انیک کو دیکھا۔ زینب کا کزن ہے شاید۔ تو اس کے پاس کیا کر رہا ہے؟ مصطفیٰ نے غصے سے اسے دیکھا۔ فیضان صاحب نے شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ ڈیڈ پلیز، اس نے جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے چنچلایا۔ اچھا بابا، وہ جلدی سے اٹھے۔ اسٹیج پر تصویریں بننے لگیں تو وہ بھی اسٹیج پر آ گیا۔ فیضان صاحب نے اسے اسٹیج پر کھڑے دیکھا تو کائنات کو لے کر اوپر آ گئے۔ موئز کو انہوں نے کائنات اور مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ خود نزہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ فنکشن ختم ہوتے ہی وہ لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے تو زینب کی ممی پاپا بھی اسٹیج پر آ گئے۔ نزہت، کائنات کو آج ہمارے ساتھ جانے دو۔ یہ سچ 2 دن تو ایسے گزرے مجھے لگنے لگا تھا زینب کے علاوہ بھی میری ایک بیٹی ہے۔ مصطفیٰ نے آنٹی آسمہ کے پیچھے کھڑے انیک کو دیکھا تو اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہونے لگیں۔ وہ سب آہستہ آہستہ اسٹیج سے اترنے لگے۔ بات سنو، مصطفیٰ کی آواز پر ہوئے ساختہ پلٹی۔ ایک دن وہاں رہ لیا کافی ہے، مزید وہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ گاڑی میں چل کر بیٹھو۔ اس کے کھردرے لہجے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ پہلے سرے سے بات ہی نہیں کرتا تھا اور جب بات کرتا تھا سوائے ڈانٹنے کے کچھ اور آتا ہی نہیں تھا۔ وہ آنسو پیتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ چلو کائنات، تم ہمارے ساتھ چلو۔ آسمہ آنٹی کے ساتھ زینب بھی اصرار کرنے لگی۔ آنٹی میں کل آ جاؤں گی، پلیز کائنات ایک دن کے لیے آ جائیں۔ انیک کے انداز پر مصطفیٰ کو آنکھ ہی لگ گئی۔ فیضان صاحب نے بڑی مشکل سے مسکراہٹ دبائی۔ آسمہ، کائنات کو تو ہم نے بھی ایک دن میں اتنا مس کیا ہے۔ میں کل خود کائنات کو چھوڑنے آ جاؤں گا۔ فیضان صاحب کے کہنے پر وہ چپ ہو گئے تو وہ موئز کے ساتھ باہر نکل آئی۔ بیٹا، تم موئز کے ساتھ آ جاؤ۔ فیضان صاحب کی گاڑی میں بیٹھنے لگی تو انہوں نے موئز کی طرف اشارہ کیا جو مصطفیٰ کی کار میں بیٹھا تھا۔ انکل، اندر جگہ ہے تو؟ اس نے حیرت سے پچھلی خالی سیٹوں کو دیکھا۔ بیٹا، مجھے نصرت اور شہروز کے ساتھ ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ جی، وہ خاموشی سے مصطفیٰ کی کار کی طرف آ گئی۔ سارا راستہ وہ ڈرتی ہی رہی کہ اب ڈانٹ پڑی کہ تب پڑی۔ اپنا علاقہ شروع ہوتے دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی پل گاڑی ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ موئز اور مصطفیٰ باہر نکل کر انجن چیک کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے موئز بولا، بھائی آپ ایسا کریں گھر چلے جائیں، میں گاڑی ٹھیک کروا کے لے آتا ہوں۔ کائنات جلدی سے کار سے باہر نکلی۔ ٹھیک ہے، میں کوئی ٹیکسی دیکھتا ہوں۔ وہ ایک نظر سے دیکھ کر پیچھے مڑ گیا تو وہ جلدی سے موئز کے پاس آئی۔ تم انہیں گاڑی ٹھیک کروانے دو، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ آپ دیکھ رہی ہیں رات ہونے والی ہے، آگے راستہ بھی سنسان ہے۔ اگر راستے میں آپ کا کوئی عاشق جن نکل آئے تو میں کیسے آپ کی حفاظت کروں گا؟ وہ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن وہ اس کا اشارہ سمجھ کر خاموش ہو گئی۔ بھائی آپ کو ہر جن سے بچا کر لے جائیں گے۔ ہاں، ان سے بڑا جن اور کون ہے؟ وہ زیر بڑبڑاتے ہوئے مڑی اور اپنے بالکل پیچھے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ ٹیکسی کے لیے مین روڈ تک جانا پڑے گا اور مین روڈ کافی دور ہے، جبکہ ہم واک کرتے ہوئے گھر پہنچ سکتے ہیں۔ اسے موئز سے کہا تو وہ سر ہلانے لگا۔ کیا خیال ہے، پیدل چل لو گی؟ اس نے براہ راست اس سے پوچھا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے چور نظروں سے اسے دیکھا جو سیدھا دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ وہ دل میں سبز کر کے رہ گئی اور خاموشی سے اپنے اٹھتے قدموں کو دیکھنے لگی۔ بی بی، اچانک پتہ نہیں ایک بابا کہاں سے نکل کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ گھبرا کر مصطفیٰ کی طرف ہو گئی۔ بی بی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ کے نام پر دیتی جاؤ۔ اللہ نے اتنا سونا بندہ دیا ہے، اس کے صدقے دیتی جاؤ۔ کائنات نے سر پٹا کر مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ فقیر نے اس کی نظروں کے زاویے کو پتہ نہیں کیا سمجھا، تیزی سے مصطفیٰ کی طرف آ گیا۔ بیٹا، اللہ تم لوگوں کی جوڑی سلامت رکھے، اتنی سونی تمہاری بیوی ہے، اپنی بیوی کا صدقہ ہی دیتے جاؤ۔ کائنات نے کن اکھیوں سے مصطفیٰ کو دیکھا جو والٹ نکال رہا تھا۔ اگلے ہی پل سے جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد اس بابا کو دیکھا جس کی آنکھیں پھٹنے کے قریب سی۔ وہ 500 کا نوٹ تھامے ساکت کھڑا تھا۔ اچانک اس نے نوٹ الٹ پلٹ کرنے کے بعد حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھا۔ چلو، مصطفیٰ اس کو اشارہ کر کے چل پڑا تو وہ بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگی۔
چلتے ہوئے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر اس بابا کو دیکھا جو نوٹ تھامے مصطفیٰ کی پشت کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے مصطفیٰ کی ذہنی حالت پر شک ہو۔ آپ نے اسے اتنے زیادہ روپے دے دیے؟ اس سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھی۔ کہیں ایسا تو نہیں اس نے بے دہانی میں نوٹ تھما دیا ہو؟ مجھے اس کی دعا اچھی لگی تھی، اور پھر اس نے میری اور میری بیوی کی تعریف بھی تو کی تھی۔ مجھے لگا وہ اتنی تو ڈیزرو کرتا ہی ہے۔ کائنات حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ آ گئی تم لوگ؟ فیضان صاحب نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کائنات کی شکل دیکھی جو کچھ حیران پریشان سی لگ رہی تھی۔ پھر انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا جو جھنجھلایا ہوا تھا۔ جاؤ بیٹا تم آرام کرو۔ فیضان صاحب کے کہنے پر کائنات نے مصطفیٰ کی طرف ایک نظر دیکھا اور اندر کی طرف مڑ گئی۔ کیا ہوا بتایا اسے؟ فیضان صاحب نے بڑے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ کے مہذب والے طریقے سے بتانے کی کوشش کی تھی۔ مطلب؟ فیضان صاحب نے حیرت سے اس کی بیزار صورت دیکھی تو اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میرے اتنے واضح کہنے پر بھی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ہمنکوں کی طرح منہ کھولے مجھے دیکھنے لگی جیسے میں کسی اور زبان میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بیزار کن انداز پر وہ کہہ لگا کر ہنس پڑے۔ ہنس لیں، میری قسمت ہی ایسی ہے۔ محبت ہوئی وہ بھی ایک ڈفر سے۔ اگر میں سیدھا سیدھے اسے آئی لو یو بھی بول دوں تو وہ پہلے میرا منہ دیکھتی رہے گی، پھر ڈر کے مارے بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ جلا کر بولا تو فیضان صاحب کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ بھی ہنس پڑا۔ آنٹی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ ہاں آؤ کائنات۔ اسے دیکھ کر نظر بیگم ہاتھ میں پکڑا میگزین واپس رکھ دیا۔ انیک تمہیں کیسا لگتا ہے؟ جی؟ ان کے سوال پر اسے کرنٹ لگا۔ اس نے حیرت سے مسکراتے شہروز اور سنجیدہ بیٹھے فیضان کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے انیک تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ تمہاری اس بارے میں رائے جاننا چاہتا ہے۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ کچھ دیر کے لیے تو جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یہ سب تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کائنات جی؟ وہ چونکی۔ جو آپ کو ٹھیک لگے۔ ان کی سوالیہ نظروں کے جواب میں وہ بے دلی سے بولی۔ اب یہ باقاعدہ پرپوزل نہیں آیا، آسمان نے بات کی ہے، تم سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ میں زینب کی طرف جا رہی ہوں، چلو گی؟ ان کے شرارتی انداز پر شہروز کہکا لگا کر ہنس پڑا جبکہ وہ اپنے آنسو پینے میں مصروف تھی۔ نصرت بیگم کے اٹھتے ہی وہ بھی کسی کو دیکھے بغیر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیضان صاحب نے افسوس سے سر ہلایا۔ عجیب ہی اصول ہیں تمہارے نصرت بیگم، دوسروں کی اولاد پسند کی شادی کرے تو تم خوشی سے کروانے کھڑی ہو جاتی ہو اور اپنے بچوں کی خوشی تمہیں نظر نہیں آتی۔ ڈیڈ؟ فیضان صاحب نے چونک کر شہروز کو دیکھا جس نے گلاب جامن کا ڈبہ ان کے آگے کر رکھا تھا۔ نہیں یار، وہ اکتا کر بولے، میں ماما کے پاس جا رہا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ اندر داخل ہوتے ہوئے مصطفیٰ نے اس کا بازو تھام کر پوچھا۔ اپنے ہونے والے سسرال میں گلاب جامن کھانے۔ وہ کس خوشی میں؟ مصطفیٰ نے گلاب جامن اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کائنات کا پرپوزل آنے کی خوشی میں۔ فیضان صاحب نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا جو گلاب جامن ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ سنا ہے انیک صاحب اپنی کائنات پر فدا ہو گئے ہیں۔ ماما تو شادی کروانے کے لیے تیار ہو گئی ہیں، کائنات بھی راضی لگتی ہے۔ مزید انفارمیشن میں اگلے چکر میں آپ کو سناتا ہوں۔ شہروز کے باہر نکلتے ہی فیضان صاحب نے اسے دیکھا۔ وہ انہیں ہی گھور رہا تھا۔ یہ شہروز کیا کہہ رہا تھا؟ کائنات انیک سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے؟ ڈیڈ اگر وہ ایسا چاہتی بھی ہے تو میں اسے شوٹ کر دوں گا۔ اس کے بپ سننے پر وہ مسکرا دیے۔ وہ موبائل اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا لیکن 4 قدم چل کر پھر ان کی طرف مڑا۔ ڈیڈ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے؟ وہ کچھ مضطرب ہو کر پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرا کر ٹی وی لاؤنج سے باہر جانے لگے۔ ڈیڈ آپ نے بتایا نہیں؟ وہ حیران ہوتا ان کے پیچھے آیا۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے۔ آپ کو کیسے پتا؟ کافی دیر بعد جب وہ بولا تو اس کے ہونٹوں کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی۔ بس چل گیا، اب میری جان چھوڑو، وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے جبکہ وہ کافی دیر وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کی آواز پر وہ چونکی۔ انیک کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچتی اور نہ ہی مجھے کسی سے شادی کرنا ہے۔ وہ جل کر بولے۔ کیوں بھائی، کیا آپ کو کوئی اور پسند ہے؟ مجھے بتائیں، میں ابھی اسے حاضر کر دیتا ہوں۔ نہیں، مجھے کوئی بھی پسند نہیں۔ اچھا، کیا مصطفیٰ بھائی بھی نہیں؟ وہ شرارت سے بولا۔ ان کا یہاں کیا ذکر؟ ویسے بھی وہ سبین سے محبت کرتے ہیں۔ تمہیں یاد ہے شہروز بھائی نے کہا تھا محبت ایک بار ہوتی ہے۔ آپ کو شہروز بھائی کی بات یاد ہے، یہ یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں سبین سے محبت ہی نہ ہو۔ سبین سے محبت ہے تبھی تو وہ شادی نہیں کرنا چاہتے۔ کس سے کس کو محبت ہے بھائی؟ آواز پر اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھ کر جیسے اس کی روح فنا ہو گئی۔ کائنات کہہ رہی تھی کہ آپ… موئز اپنی بات پوری کیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ بھی جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مصطفیٰ آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ سبین صرف میری کلاس فیلو تھی، اچھی دوست تھی، وہ مجھے پسند کرتی تھی۔ میں نے سوچا شادی کے لیے انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے، اس سے شادی کر لی جائے، لیکن ماما کو اچھا نہیں لگا اس لیے بات ختم ہو گئی۔ جہاں تک شادی نہ کرنے کی بات ہے وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی سناؤں گا۔ وہ رکا پھر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کائنات، جو میں تمہارے لیے محسوس کرتا ہوں اب سے پہلے کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ سبین میری پسند تھی، محبت نہیں۔
اگر محبت ہوتی تو کوئی مجھے اسے شادی سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ جیسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں یکٹک اس کے شرٹ کے بٹن کو دیکھتی رہی۔ جانے ان لفظوں کا یقین تھا یا محبت کا نشہ، وہ دونوں جیسے کھو سے گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے پر چونکے، کائنات تیزی سے باہر نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے زینب آئی ہے، فیضان صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ان کے پیچھے معیز بھی تھا۔ معیز، باہر مٹھائی کا ڈبہ ہے، وہ اندر لے آؤ، فیضان صاحب نے کہا تو معیز باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ مسکرانے لگا۔ خیریت تو ہے؟ زینب نے حیرت سے مصطفیٰ کا خوشگوار موڈ دیکھا۔ خیریت ہی ہے، تم لوگ منہ میٹھا کرو۔ کس خوشی میں ڈیڈ؟ شہروز نے گلاب جامن اٹھا کر سوال کیا۔ بتاتا ہوں، پہلے تم بتاؤ، زینب اتنی رات کو خیریت سے آئی ہو؟ جی انکل، میں کائنات سے ملنے آئی ہوں، انیک بھائی کے بارے میں اس کی رائے جاننے کے لیے۔ آنٹی انیک بھائی کی اب شادی کرنا چاہتی ہیں، اس نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بتایا۔ ڈیڈ، اب منہ میٹھا کرانے کی وجہ تو بتا دیں، شہروز نے دوسرا گلاب جامن اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی شادی کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ معیز کو اچھو لگ گئی تو ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ شہروز جلدی سے اٹھ کر اس کی پشت سہلانے لگا۔ ڈیڈ، مجھے بھی کچھ بتائیں، کون ہے وہ بیچاری قسمت کی ماری؟ شہروز کے لہجے میں بے پناہ تجسس تھا۔ کائنات، انہیں منہ لیٹا معیز زور سے بولا تو زینب بے ساختہ کھڑی ہوگی، جبکہ شہروز کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہائے ہائے، یہ کیا ظلم ہوا کائنات کے ساتھ؟ وہ تو پہلے ہی حواس باختہ رہتی ہے، وہ تو چند دنوں میں اللہ کو پیاری ہو جائے گی۔ شہروز نے دہائی دی۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول باتیں کرتے ہیں، زینب نے جلدی سے اسے ٹوکا۔ سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں مصطفیٰ بھائی کی عطاعت کا اندازہ نہیں، کیا بنے گا؟ شہروز نے جیسے مزہ لیا۔ لیکن وہ انیک بھائی، ارے چھوڑو اپنے انیک بھائی کو، دیکھ نہیں رہی ہمارے گھر میں ہی لو سٹوری شروع ہو چکی ہے، شہروز اطمینان سے بولا۔ مگر ڈیڈ، یہ بات واقعی سوچنے والی ہے، ماما کا کیا کریں؟ وہ تو انیک کے ساتھ کائنات کی شادی کروانے کو تیار بیٹھی ہیں۔ شہروز نے سنجیدگی سے فیضان صاحب کو دیکھا تو وہ معیز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، انیک بھائی کی میں ایسی برین واشنگ کروں گی کہ وہ خود کائنات سے شادی کرنے سے انکار کر دیں گے۔ کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بیٹا یقین سے کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے بتا دو، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ فیضان صاحب کافی سنجیدہ تھے۔ انکل مجھ پر یقین رکھیں، اب آپ اس قصے کو ختم ہی سمجھیں، بھائی نے ہمارے لیے اتنا کیا ہے تو میں ان کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے انداز پر وہ تینوں مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ آؤ زینب، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اسے دیکھ کر نصرت بیگم نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ کشن کے سہارے ٹیک لگا کر بیٹھا شہروز سیدھا ہو گیا۔ خیریت ہے آنٹی؟ خیریت ہی ہے، آسمان نے تب تو اتنا شور مچایا ہوا تھا انیک کی شادی کا، اب میں کتنے دنوں سے اس کی آمد کا انتظار کر رہی ہوں، لیکن تم لوگوں نے مسلسل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ آنٹی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، انیک بھائی نے ہی شادی سے انکار کر دیا۔ زینب کی بے نیازی پر نصرت بیگم کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہوگی، فیضان صاحب نے دل کی خوشی چھپاتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتی انکل، بس اتنا ہی کہا ہے کہ وہ اب کسی اور کو پسند کرتا ہے، اور دوسرا کائنات ان کے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب انیک کو دوسری لڑکی پسند آ گئی ہے؟ تب تو میرے آگے پیچھے گھوم رہا تھا، اور اسٹیٹس کی کیا بات کی تمہاری مامانی نے؟ کائنات سے زیادہ سلجھی ہوئی لڑکی نے کہیں نہیں مل سکتی۔ لو، ایک یتیم بچی کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اس دن میں نے اس سے بھی بات کر لی تھی، اور اب اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ماما، آپ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ ہم کائنات کے لیے کوئی بہت ہینڈسم سا لڑکا ڈھونڈ لیں گے۔ شہروز سیدھا ہو بیٹھا۔ لیکن پھر بھی کتنی غلط بات ہے۔ نصرت بیگم نے دکھ سے اندر آتی کائنات کو دیکھا۔ چھوڑے نا آنٹی، میں جس کام سے آئی تھی وہ تو سن لیں، آج میری برتھ ڈے ہے اور آپ سب کو میرے ساتھ باہر چلنا ہے۔ اس کے حتمی انداز میں بات ختم کرنے پر نصرت بیگم مسکرا دی۔ بیٹا، میرا تو آج کل باہر نکلنے کا موڈ نہیں، آج تم مجھے معاف کر دو۔ ہاں، تمہارا گفٹ تمہیں مل جائے گا۔ گفٹ پکا ہے نا؟ زینب نے مشکوک نظروں سے انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ فیضان صاحب بھی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ کائنات نے ڈرتے ڈرتے چور نظروں سے اپنے دائیں طرف دیکھا، وہ دونوں شرارتی نظروں سے اسے ہی گھور رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر شہروز کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ آئی تو اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ جب سے ان لوگوں کو پتہ چلا تھا، ان لوگوں نے زو معنی باتیں کر کر کے اس کا جینا محال کر رکھا تھا۔ مصطفیٰ کی نظریں کیا کم تھیں کہ اس کے ساتھ ان دونوں کی زبانیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کائنات، زینب کے پکارنے پر وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ 8 بجے تم بھی تیار رہنا، اور پلیز کوئی بہانہ نہیں، تم سے میں کوئی گفٹ نہیں لوں گی۔ اسے انکار کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر زینب نے فوراً ٹوک دیا۔ چلی جانا بیٹا، آؤٹنگ ہو جائے گی۔ ویسے بھی تم کہاں جاتی ہو؟ نصرت بیگم نے پیار سے کہا، شاید تھوڑی دیر پہلے ہونے والی گفتگو کا اثر تھا۔ آج تم جلدی آ گئے ہو؟ فیضان صاحب نے اندر آتے مصطفیٰ کو حیرت سے دیکھا۔ ہائے، اب آفس میں دل کہاں لگتا ہے، کیوں مصطفیٰ بھائی؟ شہروز نے ٹھنڈی آہ بھر کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ کائنات بیٹا، ذرا خالدہ سے کہو چائے بنا لے۔
نصرت بیگم کے کہنے پر وہ جلدی سے اٹھی، لیکن گپ 2 قدم چلنے پر ہی اسے رکنا پڑا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، اس کے دوپٹے کا کونا مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دوپٹہ کھینچا، لیکن مصطفیٰ اسی بے نیازی سے بیٹھا رہا۔ کیا ہوا کائنات، تم رک کیوں گئی؟ نصرت نے حیرت سے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ مصطفیٰ، میرا خیال ہے کائنات کا دوپٹہ اٹک گیا ہے، ذرا چھڑا دو۔ آخری 2 لفظ فیضان صاحب نے دانت پیس کر ادا کیے تو مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ کچن میں آتے ہی بے ساختہ سینے پر ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ کے بے باک انداز اس سے ہر وقت ہراساں کیے رکھتے تھے۔ اب بھی عافیت اسی میں تھی کہ وہ لاؤنج میں جانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلی جائے، اور اس نے ایسا ہی کیا تھا۔ شہروز، میرا گفٹ نکالیں۔ زینب نے کیک کاٹنے کے بعد سب سے پہلا شہروز سے گفٹ مانگا۔ میں آ گیا ہوں، یہ کافی نہیں؟ بالکل نہیں، زینب کے صاف جواب پر وہ سر کھجانے لگا۔ زینب، تمہیں سالگرہ بہت مبارک ہو، یہ میری اور کائنات کی طرف سے۔ مصطفیٰ نے گفٹ ریپر میں لپٹا ڈبہ اس کی طرف بڑھایا تو کائنات نے بے ساختہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ کچھ نصیحت حاصل کریں ان مصطفیٰ بھائی سے، زینب نے مسکراتے ہوئے شہروز کو غیرت دلانا چاہی۔ وہی ان کی تو کیا بات ہے، وہ شرمندہ ہونے کے بجائے شرارت سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ ایکچولی بھائی ابھی سے مستقبل کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ معیز کی بات پر مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ بھائی کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج کائنات کو کیا ہوا ہے؟ معیز نے مسلسل مصطفیٰ کی طرف دیکھتی کائنات کو دیکھ کر شہروز کے کان میں سرگوشی کی تو زینب کے کھانستے پر اس نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار کنفیوز ہونے کے بجائے مسکرا دی۔ صرف اس ایک شخص کے ملنے سے اسے ہر رشتہ مل گیا تھا، ہر خوشی پوری ہو رہی تھی۔ معیز اور شہروز پہلے بھی اسے دوستانہ رویہ رکھتے تھے، لیکن اب تو ان کی دوستی میں احترام اور محبت بھی شامل ہو گئی تھی۔ رشتوں کا یہ روپ، یہ نوک جھونک، سب کچھ نیا تھا، لیکن بہت دل فریب تھا۔ ریسٹورینٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بہت خوش تھی، زندگی ایک خوبصورت خواب لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنے پہلو میں چلتے اس شاندار شخص کو دیکھا، لیکن اگلے ہی پل حقیقت کا تھپڑ پوری طاقت سے اس کے منہ پر لگا۔ وہ بے ساختہ مصطفیٰ کا بازو تھام کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اس دن تم لوگوں نے مجھے اکیلا سمجھ کر بہت غنڈہ گردی دکھائی تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا میں جیل سے باہر کبھی نہیں آؤں گا؟ اس کی تیز سے بھری آواز سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ آج اس کے ساتھ 5 لوگ اور بھی تھے۔ شہروز نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ پارکنگ ایریا اس وقت تقریباً سنسان تھا۔ شہروز، تم کائنات کو لے جاؤ، مصطفیٰ نے اچانک شہروز سے کہا، لیکن اس سے پہلے اسامہ کے 2 آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہاں سے آج کوئی کہیں نہیں جائے گا، اور کائنات کے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کائنات کی طرف بڑھنے لگا تو مصطفیٰ نے تیزی سے اسے دھکا دیا۔ زینب اسی وقت ہوش میں آئی۔ اس نے تیزی سے اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا، جبکہ معیز جلدی سے آگے بڑھا۔ اسامہ نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اس پر جھپٹ پڑا۔ اس کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے۔ معیز شہروز کو اس آدمی سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا، مصطفیٰ ان چاروں سے لڑ رہا تھا۔ کائنات بری طرح کانپ رہی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے کھینچ کر ایک ڈنڈا مصطفیٰ کے سر پر دے مارا۔ ایک پل کے لیے زمین و آسمان اس کے سامنے گھوم گئے۔ اس کو لڑکھڑاتا دیکھ کر وہ چیخی اور اس کی طرف بھاگی۔ چھوڑیں انہیں، اسامہ نے حیرت سے اس کی بے تابی دیکھی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکلی۔ کائنات، مصطفیٰ کے ساتھ شہروز بھی چیخا۔ تو یہاں یہ چکر ہے، تم سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ تو میں نے پچھلی دفعہ ہی کر لیا تھا، لیکن تمہیں میں کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسامہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر جا گری۔ مصطفیٰ تیزی سے اسامہ کی طرف بڑھا۔ اس نے پوری قوت سے مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا۔ اگلے ہی پل وہ تکلیف سے زمین پر دوہرا ہونے لگا۔ مصطفیٰ نے مڑ کر ان 5 کو دیکھا اور ایک نظر زمین پر پڑے اس ڈنڈے کو، اور اگلے ہی پل وہ اندھا دھند ان 5 کو پیٹ رہا تھا، اور معیز و شہروز اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے۔ اسامہ کو مصطفیٰ کا نشانہ لیتے دیکھ کر کائنات چیختی ہوئی اس کی طرف بڑھی، لیکن وہ ٹریگر دبا چکا تھا۔ گولی شاید اس کے بہت قریب سے گزری، اس کے حواس جھنجھنا کر رہ گئے۔ اچانک پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دیا۔ اسامہ اور اس کے بعد ساتھی تو بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن وہ ایک ٹک زمین پر گرے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ رہی تھی، جس کی نیلی قمیض کندھے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کائنات پر ٹکی تھیں۔ وہ جیسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس کی طرف جھکی اور بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ اس وقت وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی۔ شہروز اور معیز نے تیزی سے مصطفیٰ کو اٹھایا۔ وہ اسے گاڑی تک لے جا رہے تھے۔ زینب نے اسے تھام کر سنبھالنا چاہا، لیکن اگلے ہی پل وہ زمین پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ گاڑی کے ہارن پر گیٹ کھلنے کی آواز آئی، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے وہ گھر پر تھی۔ پہلے 2 دن اس کی حالت کے پیش نظر معیز اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گیا، لیکن وہاں مصطفیٰ کے رشتے دار اور اس کے ساتھ جاننے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ وہ 2 دن جاتی تو رہی پر اسے مل نہیں سکی۔ کئی دفعہ اسے نصرت کی نظریں الزام دیتی ہوئی محسوس ہوئیں، کیونکہ ان کے بیٹے کی گولی اسی کی وجہ سے لگی تھی۔ لوگوں کی چہم گوئیاں شاید فیضان صاحب نے بھی سن لی تھی، جو انہوں نے اسے ہاسپٹل آنے سے منع کر دیا۔
لیکن یہ 2 ہفتے اس نے ایک عذاب میں گزارے تھے۔ وہ جب سونے کے لیے آنکھیں بند کرتی، مصطفیٰ کی بند ہوتی آنکھیں اس کے سامنے آ جاتی اور نئے سرے سے اس کی دھڑکنیں مدھم ہونے لگتی۔ فیضان صاحب، موعظ اور شہروز اس کی حالت سمجھنے پر مجبور تھے۔ کائنات فیضان صاحب اس کے قریب آئے، لیکن اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہ آیا، تو انہوں نے زبردستی اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ ان کے سینے سے لگتے ہی وہ سسکنے لگی۔ کائنات، تم نے رو رو کر خود کو ہلکان کر لیا ہے بیٹا، اب مصطفیٰ بالکل ٹھیک ہے، آج وہ ڈسچارج بھی ہو جائے گا، تم خود اسے دیکھ لینا۔ انہوں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے تسلی دی۔ لیکن جب وہ آیا تب بھی کافی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وہ کچن کی کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی۔ اب اسے لوگوں کا سامنا کرتے ہوئے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اس کی ایک جھلک سے اس کا بے چین دل کو سکون مل گیا تھا۔ وہ شہروز کا کندھا تھامے آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کی نظریں بے چینی سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کائنات، تم یہاں ہو؟ مصطفیٰ بھائی بار بار تمہارا پوچھ رہے ہیں۔ وہ خالدہ کے ساتھ کھانا بنوا رہی تھی جب معز نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ خالدہ، 6 کپ چائے بنا دو، کچھ مہمان آئے ہیں۔ اور کائنات، اگر سوپ بن گیا ہے تو مصطفیٰ کو دے آؤ۔ معز کے پیغام پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ سوپ لے کر دروازے تک پہنچی تھی کہ نصرت کی غسیلی آواز پر وہ رک گئی۔ تمہاری انہی حرکتوں سے مجھے خوف آتا ہے۔ ہر ایک کے لیے تم خطرے میں کود پڑتے ہو۔ کیا ضرورت تھی اس گنڈے کے منہ لگنے کی؟ خدا نخواستہ گولی کہیں اور لگ جاتی تو؟ نصرت روحانسی ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں ماما۔ کیا ٹھیک ہو؟ رنگ دیکھو کیسا ہو رہا ہے۔ سہیل نے بتایا تم ہاسپٹل سے نکل کر کامران سے ملنے پولیس اسٹیشن جاتے رہے ہو۔ میں تمہارا کیا کروں مصطفیٰ؟ زخم تمہارا ابھی کھد تک ٹھیک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر نے آج تمہیں ڈسچارج کیا ہے، وہ بھی مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کے ساتھ، لیکن تم باز نہیں آتے۔ وہ لڑکا اب ارسٹ ہو چکا ہے، بس کرو۔ نصرت نے جھنجھلا کر کہا۔ بس نہیں کر سکتا، اس نے میری غیرت کو چھیڑا ہے، اسے یہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ مصطفیٰ کے غضبناک لہجے پر کائنات نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ ٹرے لی اندر داخل ہوئی۔ نصرت نے پرسوچ نظریں مصطفیٰ پر سے ہٹا کر کائنات کو دیکھا۔ سوپ پینے کے بعد پین کلر تمہیں لینی ہے، تم کہہ رہے تھے کہ درد ہو رہا ہے، نصرت نے سائڈ ٹیبل پر سے دوائی ڈھونڈتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی نظریں کائنات پر تھیں۔ ماما، اب درد نہیں ہو رہا۔ اس کے گہرے لہجے پر کائنات سٹپٹا کر باتھ روم کی طرف بڑھی، جبکہ نصرت نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ باہر کھڑے فیضان صاحب جلدی سے بول اٹھے، نصرت، افتخار صاحب آئے ہیں، ان کی مسز تم سے ملنا چاہتی ہیں۔ اچھا، وہ کچھ بیداری سے بولی۔ مصطفیٰ بیٹا پلیز سوپ پورا ختم کرنا۔ کائنات، ذرا ٹرے ٹھیک سے سیٹ کر دینا۔ باتھ روم سے باہر نکلتے ہی وہ ٹرے اٹھا کر اس کے قریب آ گئی اور نظریں جھکائے ٹرے اس کے سامنے رکھنے لگی۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کائنات نے نظریں اٹھا کر اس کا کمزور چہرہ دیکھا۔ وہ اپنی تکلیف میں بھی اس کی فکر کر رہا تھا، اور اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں اسامہ کے ساتھ چلی جاتی تو آپ کو کبھی اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں جانتی ہوں وہ بہت برا ہے، وہ پھر آ جائے گا۔ آپ کب تک میری خاطر لڑیں گے؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتی؟ وہ جو ہونٹ پیچھے اس کی باتیں سن رہا تھا، آخری بات پر مسکرا دیا۔ تکلیف مجھے تب نہیں اب ہو رہی ہے تمہاری باتیں سن کر۔ اسامہ ہوتا کون ہے تمہیں لے جانے والا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور تمہارے لیے میں اسامہ تو کیا ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اور جہاں تک اسامہ کے آنے کا سوال ہے تو اب اسے بھول جاؤ، اور وہ کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، یہ مصطفیٰ کا وعدہ ہے تم سے۔ کائنات نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کے پر یقین آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جیسے ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی۔ اور پلیز ذرا میرے قریب بیٹھ جاؤ، اتنی دور سے تو میں تمہیں صحیح سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ مصطفیٰ نے بے بسی سے اپنے دائیں بازو کی طرف اشارہ کیا تو وہ سب بھول کر مسکرا دی۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس نے کرسی مزید پیچھے سرکا لی۔ تم؟ وہ تیزی سے اٹھا لیکن پھر کراہ کر رہ گیا۔ وہ جو اس کے کراہنے پر تیزی سے اٹھی تھی، اس کے چہرے پر پھیلی شرارت دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میں جا رہی ہوں، وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس اٹھاتے ہوئے بولی۔ بڑی ظالم ہو، وہاں روز میں تمہیں یاد کرتا رہا اور تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، یہاں بھی ایک جھلک دکھا کر بھاگ رہی ہو۔ مصطفیٰ کے شرارت بھرے لہجے پر وہ جھیپ گئی۔ میں 2 دن آئی تھی، لیکن سب لوگ میرے بارے میں پوچھتے تو آپ کیا کہہ کر میرا تعارف کرواتے؟ یہ کہ میں آپ کے گھر پناہ لینے آئی تھی، یہ گولی آپ کو میری وجہ سے لگی۔ لوگ پوچھتے کہ میری وجہ سے کیوں آپ نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی، آپ کیا جواب دیتے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے بنا بولتی رہی، صرف اس لیے کہ آپ کے دل میں میری بہت خاص جگہ ہے۔ لیکن مصطفیٰ، دنیا دل کے رشتوں کو نہیں مانتی، وہ اسے غلط سمجھتی ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے میں کتنی خود غرض ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں آپ کو دیکھنے بھی نہیں آئی۔ آپ کی سلامتی کے لیے میں نے دن رات دعائیں کی ہیں، لیکن مجھے دنیا کی زبانوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ آخر میں اس کی آواز بھر آ گئی۔ طویل خاموشی پر اس نے نظریں اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا، جو بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی فیضان صاحب اندر داخل ہوئے۔ ڈیڈ، آپ ماما سے میری اور کائنات کی شادی کی بات خود کریں گے یا میں کروں؟ اس اچانک حملے پر کائنات کے ساتھ وہ بھی سٹ پٹا کر رہ گئے۔ انہوں نے کائنات کی طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں اسے کیا ہوا ہے۔ مصطفیٰ، اتنی جلد بازی میں بات بگڑ سکتی ہے، بالآخر انہیں کہنا پڑا۔
بگڑتی ہے تو بگڑتی رہے، مجھے پرواہ نہیں۔ میں اپنے اور کائنات کے رشتے کو نام دینا چاہتا ہوں جو دنیا کی نظر میں معتبر ہو۔ کم از کم مجھ سے ملنے کے لیے ایسے لوگوں کے فضول سوالوں کا جواب تو نہ دینا پڑے۔ کائنات کے چہرے پر نظر آنے والی ہنسی سے بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اچھا بابا، ناراض مت ہو، بات کرتا ہوں میں نصرت سے۔ چلو اب سوپ پی لو، ہر وقت غصہ پی پی کر کیا حال کر لیا ہے اپنا۔ انہوں نے اس کے کمزور چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ ڈیڈ، وہ باہر اسامہ کی والدہ آئی ہیں۔ موئز کے لہجے میں پریشانی تھی، جبکہ کائنات کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ کائنات نے بے اختیار مصطفیٰ کی طرف دیکھا جو بستر سے اٹھ رہا تھا۔ موئز جلدی سے اس کی مدد کے لیے اس کی طرف آیا۔ آؤ کائنات۔ فیضان صاحب کے اشارہ کرنے پر وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نہیں جاؤں گی انکل۔ خوف نے بری طرح اسے جکڑ لیا تو مصطفیٰ اس کی طرف مڑا۔ کچھ نہیں ہوگا کائنات، تمہیں مجھ پر یقین ہے نا؟ مصطفیٰ کے سوال پر وہ کچھ دیر برستی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور پھر آنسو صاف کر کے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ آپ کا بیٹا خود کو سمجھتا کیا ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے کی تکلیف نظر آ رہی ہے؟ جب وہ دوسروں کو تکلیف دیتا تھا تب آپ کو احساس نہیں ہوتا تھا؟ دوسروں کی جان کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں۔ میرے بیٹے پر اس نے گولی چلائی، خدا نہ کرے اسے اگر کچھ ہو جاتا تو؟ وہ تو جیل میں ہی سڑتا رہے تو اچھا ہے۔ جب وہ لاؤنج میں پہنچے، نصرت بیگم تحش کے عالم میں بانو بیگم پر برس رہی تھی۔ کائنات نے سامنے بیٹھی بدحال روتی ہوئی بانو بیگم کو دیکھا۔ پہلے جیسی رونق کا تو اب اس میں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ بیٹا، اپنے بیٹے کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں، بس تم اپنا کیس واپس لے لو۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں اسامہ کو میں یہاں سے لے جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے۔ وہ جیسے گڑ گڑائیں۔ دیکھیں، میرے ساتھ اس نے جو حرکت کی وہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جس طرح اس نے کائنات کو ڈرا رکھا تھا، اس نے کائنات پر ہاتھ اٹھایا، فضول زبان استعمال کی، اس کے لیے آپ کو کائنات سے بات کرنا ہوگی۔ اگر وہ آپ کے بیٹے کو معاف کر دیتی ہے تو میں کیس واپس لینے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں۔ مصطفیٰ کے دو ٹوک انداز پر وہ کائنات کی طرف مڑی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میں جانتی ہوں ہم نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، تمہارے مکان کی لالچ میں اندھی ہو گئی تھی، لیکن کائنات، میرا بیٹا اس وقت بہت تکلیف میں ہے۔ وہاں پولیس اسٹیشن میں اسے وہ بہت مارتے ہیں، اگر وہ مزید وہاں رہا تو مر جائے گا۔ تم صرف ایک بار اسے معاف کر دو۔ میں اسامہ کی قسم کھاتی ہوں وہ دوبارہ کبھی تمہیں نہیں تنگ کرے گا۔ بس تم ان سے کہو اپنا کیس واپس لے لے۔ اسے ان پر ترس تو بہت آ رہا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کو دیکھا، وہ اس کے قریب آ گیا۔ نصرت بیگم نے چونک کر کائنات کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا کیس واپس لے لیتا ہوں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کبھی اسامہ مجھے نظر آیا یا اس نے دوبارہ کائنات کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے کوئی اچھی امید نہ رکھیے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ جلدی سے بولی۔ بانو بیگم کے جاتے ہی وہ لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ نصرت بیگم پرسوچ نظروں سے کبھی مصطفیٰ اور کبھی کائنات کو دیکھ رہی تھی۔ جب سے سمیرہ کا فون آیا تھا وہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی، نظریں بار بار گیٹ پر جاتی اور ناکام لوٹ آتی۔ اس نے چلتے چلتے آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور مسکرا کر سر جھکا لیا۔ آج اپنی خوشی شیئر کرنے کے لیے اسے اس چاند کی ضرورت نہیں تھی، آج اس کا چاند اس کے پاس تھا۔ گیٹ کھلتے ہی وہ تیزی سے مڑی، گاڑی سے نکلتے مصطفیٰ کو دیکھ کر اس کا چہرہ جگمگانے لگا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا اس لیے مسکراتا ہوا سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ آج سمیرہ کا فون آیا تھا، وہ بتا رہی تھی کہ اسامہ کے گھر والے اپنا گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے کہیں چلے گئے ہیں۔ اس کے قریب پہنچتے ہی وہ جلدی سے بولی۔ خوشی سے اس کا لہجہ بے قابو ہو رہا تھا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ خوشی کبھی مجھے نہ ملتی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ کائنات نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اپنی تعریف پر اس کے ہونٹ بھی مسکرانے لگے۔ اچھا، اس اچھے بندے کی تعریف ہی کرو گی یا اسے کوئی انعام بھی دو گی؟ جو آپ کہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آ گیا۔ یہ خواب ہے، خوشبو ہے، جھونکا ہے کہ پل ہے، یہ دھند ہے، بادل ہے، سایہ ہے کہ تم ہو۔ سر پڑتے ہوئے شرارت سے اس کی طرف جھکا تو بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گھاس کو دیکھنے لگی۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تو کائنات نے ہونٹ پیچ کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ تمہیں اس طرح خوش دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے میں بتا نہیں سکتا۔ کوشش کروں گا ساری عمر تمہیں ایسے ہی خوش رہو۔ مصطفیٰ کی بات پر وہ مسکراتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دیکھنے لگی۔ میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے دوبارہ مصطفیٰ کو دیکھا۔ مجھے نے فون کر کے مجھے بتایا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی ہو۔ کائنات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پھر بھی آپ لیٹ آئے؟ انتظار کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس کی بے نیازی پر وہ جل کر رہ گئی۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہاری تھوڑی پریکٹس ہو جائے، شادی کے بعد بھی تو تم انتظار کرو گی نا۔ کائنات نے خفگی سے اسے گھورا اور جانے کو قدم بڑھائے، لیکن مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ نروٹے پن سے بولی۔ قسم سے غصہ کرتی بالکل بیوی لگ رہی ہو۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں۔ اب کے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اسے ٹوکنا پڑا۔ نہیں ہو تو ہو جاؤ گی، اور اگر میں آپ سے شادی نہ کروں تو؟
کائنات نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری ہاں یا نہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے سوچ لیا ہے میری بیوی تم ہی بنو گی، لیکن پھر بھی میں تمہیں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے انداز پر کائنات کی دھڑکن مدھم ہوئی۔ پتہ نہیں اب کیا انکشافات ہونے جا رہے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ مصطفیٰ کی بات پر اس کی ہنسی چھوٹ گئی، جس پر اسے گوری سے نوازا گیا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ آپ یہ بات ایسے بتا رہے ہیں جیسے مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ نہ بھی بتاتے تو مجھے تب بھی پتہ تھا۔ وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں؟ اچانک وہ سنجیدہ ہوگی۔ آپ مجھ پر بھی غصہ کریں گے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر غصہ کر سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے یقین سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن پھر بھی آپ کسی پر بھی غصہ مت کیا کریں۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو مجھے آپ سے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر چھائی سراسیمگی دیکھ کر مصطفیٰ نے گہرا سانس لیا۔ تمہارے لیے کوشش کروں گا، لیکن ایک بات اور بتا دوں، اگر تم میرا کہنا نہیں مانو گی تو مجھ سے ڈانٹ ضرور پڑے گی۔ اس کے وان کرنے والے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ڈانٹ چلے گی؟ وہ شرارتی انداز میں بولی تو ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر اترتے رنگوں کو دیکھ کر وہ مبہوت رہ گیا۔ اور اس کی خاموشی پر کائنات نے پوچھا، اور یہ کہ میں ضدی بھی ہوں، بہت شدت پسند ہوں۔ محبت میں انتہا کی حد تک جانے پر یقین رکھتا ہوں۔ اگر میرے دل کو کچھ اچھا لگ رہا ہے یا برا، اس کا کرنے کے لیے میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ساری باتیں میں نے تم پر کلیئر کر دی ہیں، اور میری بہت سی عادتوں سے تم واقف ہو، لہذا شادی کے بعد میری بے تابیوں پر شکایت مت کرنا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ مصطفیٰ کا مطلب ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ اس نے بے چارگی سے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، جس کی گہری نظریں اس پہ کنفیوز کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر وہ ہنس پڑا اور شرارت سے اس کی طرف جھکا۔ ڈر رہی ہو؟ ہاتھ چھوڑے۔ اس کے حلق سے مشکل آواز نکلی۔ نہ چھوڑوں تو؟ اس نے اسی پر گرفت سخت کر لی تو ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں روحان سی ہو گئی۔ میں آنٹی کو بتاتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نظر سے جھجکتا ہے۔ اس کے منہ بزور کر دھمکانے پر وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ آنٹی آپ؟ نظرت بیگم کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ بے ساختہ خوش ہو گئی۔ انہوں نے ایک نظر اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ کل مصطفیٰ آیا تھا میرے پاس، جانتی ہو کیوں؟ ان کے سوال پر اس کی نظریں جھک گئی، لیکن اس کا گلابی رنگ اس کے سوال کا جواب دے گیا تھا۔ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ کم از کم ایسی کوئی خواہش کرتے ہوئے پہلے اپنی اوقات تو یاد کر لیتی۔ اس نے حیرت سے ان کے لال پہوکے چہرے کو دیکھا۔ غلطی میری ہی ہے جو میں نے تمہیں اس گھر میں رہنے دیا۔ مجھے تو تمہیں اسی دن نکال دینا چاہیے تھا جس دن فیضان تمہیں اس گھر میں لے کر آئے تھے۔ نہ تم آتی، نہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہوتا۔ اس کی بے یقین نظریں ان کی آنکھوں سے ٹکرائیں، جن سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ مجھے تب ہی سمجھ جانا چاہیے تھا، تم جیسی لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اگر شکل اچھی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ، جہاں کوئی امیر لڑکا ملے اسے اپنی اداؤں میں پھنسا لو۔ تم نے بھی اپنی اس بولی شکل کے پیچھے اپنی مکار سوچ کو چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے ہاتھ سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی۔ ہاں، تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ تو میں بہت اچھے سے جانتی ہوں۔ وہ اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی استہزائیہ انداز میں مسکرائی۔ تمہاری ماں بھی تو دولت کے لیے تمہارے باپ کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ آنٹی، وہ چیخ پڑی۔ اسے لگا اس پر کسی نے تیزاب پھینک دیا ہے۔ چلاؤ مت۔ پہلے وہ کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ ہاں، اسامہ۔ اس کو اپنے پیچھے لگایا۔ ایسے ہی کوئی اتنا پیچھے نہیں پڑ جاتا۔ پھر تم نے ایک ہی دن میں انیک کو پھانس لیا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ وہ بچ گیا۔ پھر تم نے مصطفیٰ کو اپنی طرف راغب کر لیا۔ میری تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مصطفیٰ نے تم میں کیا دیکھا، کب تم نے اپنا جال بچھایا۔ تمہاری پلاننگ کی داد دیتی ہوں۔ پتہ نہیں اس اسامہ کو کیا سبز باغ دکھائے ہوں گے کہ وہ اتنا خوار ہو رہا تھا۔ اب تم مصطفیٰ کو چھین کر میرا بھی وہی حشر کرنا چاہتی ہو جو تم نے اس عورت کا کر چھوڑا ہے۔ انہوں نے اسامہ کی ماں کا حوالہ دیا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ہر لفظ اسے اپنے وجود پر کوڑوں کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بند کرو یہ ڈرامہ۔ اس طرح کے ڈرامے کر کر کے تم نے مصطفیٰ کو متاثر کیا ہوگا، لیکن میں تمہارے ان مگرمچھ کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ میں تمہاری یہ خواہش ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ تمہاری وجہ سے میرے بیٹے کو گولی لگی، تمہاری وجہ سے وہ لڑکا جیل میں زندگی اور موت سے لڑتا رہا، تمہاری وجہ سے تمہارا باپ مر گیا، تمہاری ماں، خود تمہاری ماں نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہاری جیسی منحوس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھوں گی؟ میں تمہاری نحوست کا سایہ اپنے بچوں پر کبھی نہیں پڑنے دوں گی۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے اتنی حقارت تھی کہ وہ بے دم ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ میرا ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی نہیں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہذیانی انداز میں اسے جھنجھوڑنے لگی تو درد کے مارے اس کے منہ سے سسکی نکلی۔ آنٹی، مصطفیٰ آپ کے ہی ہیں۔ میں کسی کو چھیننا نہیں چاہتی، میں صرف تحفظ چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے باپ کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں دیکھا۔ میں تو آپ سب لوگوں کے ساتھ بس رہنا چاہتی ہوں، بس۔ انہوں نے اچانک ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں مصطفیٰ سے نہیں اس کی دولت سے پیار ہے۔ مصطفیٰ سے شادی ہوتے ہی تم اسے لے کر چلی جاؤ گی، پر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں تم سے کوئی درخواست یا التجا نہیں کروں گی، نہ ہی مجھے تمہارا کوئی ڈر ہے۔
پھر بھی اتنا کہوں گی کہ اگر تم میں ذرا سی بھی غیرت ہے تو مصطفیٰ کا پیچھا چھوڑ دو، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی اپنے بہو کی حیثیت سے تسلیم نہیں کروں گی۔ امپاسبل، وہ نخوت سے بولی۔ اور اگر تم مصطفیٰ کی وجہ سے کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو اسے بھی دور کر لو۔ تم اس کی ہمدردی کو محبت کا رنگ دے کر بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ اس کا یہ بھوت میں اتار دوں گی، اور اگر تمہیں وہ احسان یاد ہے جو ہم نے تم پر یہاں رکھ کر کیا ہے تو تم ہمارے گھر کی فضا کو مزید خراب نہیں کرو گی۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے واپس مڑ گئی، جبکہ وہ برستی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو اس نے ہواؤں میں اڑنا سیکھا تھا، ابھی تو اس کی آنکھوں نے محض خواب ہی سجائے تھے، لیکن خواب سجاتے وقت تو یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اس کے پاس تو یہ کوئی حق ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے یہ حق مصطفیٰ نے دیا تھا۔ اسے مصطفیٰ کی محبت پر خود سے زیادہ یقین تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ چلو نا کائنات، باہر سب تمہیں بلا رہے ہیں۔ زینب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ زینب پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں، وہ قدر خشک لہجے میں بولی تو زینب کندھے اچکا کر باہر نکل گئی۔ صبح سے اس نے خود کو کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ وہ اب مصطفیٰ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی دوبارہ دروازہ کھلنے پر اس نے گہرا سانس لیا۔ یقیناً موئز یا زینب میں سے کوئی پھر اسے بلانے آ گیا ہوگا۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ کیا بات ہے، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ دروازے کے قریب کھڑے سے دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، خود کو نارمل ظاہر کرنے کے لیے وہ سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی تو وہ مسکرا کر اس کے قریب آ گیا۔ کائنات کی دھڑکن میں ارتعاش پیدا ہوا، لیکن اس نے سختی سے خود کو کمزور پڑنے سے روکا۔ کل میں نے ماما سے تمہارے بارے میں بات کی تھی، اور حیرت کے انگیز طور پر انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ ابھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مجھے یقین ہے وہ مان جائیں گی۔ اگر وہ نہ مانی تو؟ کائنات کے سوال پر مسکرانے لگا۔ ایسا نہیں ہوگا، ماما مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، اور انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ماما میری خوشی میں خوش ہوں گی۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے مان تھا۔ کائنات نے آنسوؤں کو اپنے دل میں اتار لیا۔ لیکن اگر وہ پھر بھی نہ مانی تو؟ اس کے دوبارہ سوال پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ اگر ماما نہ مانی تو بھی میں تم سے شادی کروں گا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو کائنات کے لیے خود کو نارمل رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ پر میں آنٹی اور گھر والوں کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ کے ساتھ، آپ کے علاوہ آپ سے جڑا ہر رشتہ چاہیے، گھر چاہیے، اور اس کا سکون چاہیے۔ میں تمہیں ہر رشتہ دوں گا کائنات، تم مجھ پہ یقین رکھو، مصطفیٰ نے رسانیت سے اسے سمجھایا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرے اور آپ کے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو، کیا حیثیت ہے میری؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے بولتی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ ان سب فضول باتوں کو میں کیا سمجھوں؟ اب میری باتیں بھی آپ کو فضول لگ رہی ہیں۔ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر مسکرائی، جس کی آنکھوں میں اب الجھن کی بجائے غصہ ہلکورے لے رہا تھا۔ کائنات کی دل کی دھڑکن یکلخت تیز ہوئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ مصطفیٰ اس کے قریب آ گیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی پر ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گیا، اور اگلے ہی پل تیش کے مارے اس کی مٹھیاں بھیج گئی۔ کائنات کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری ہاں یا نہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر مصطفیٰ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کے مارے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ ہوتے کون ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بات کس طرح کر رہی ہو تم؟ مصطفیٰ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اس کا ہاتھ اٹھ چکا ہوتا۔ میری مرضی، میں جو چاہے کروں، من مانی کرنے کا حق صرف آپ کو ہے؟ اس نے بدتمیزی کے ساتھ جواب دے کر پھر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کائنات، مصطفیٰ نے لال بھگو کا چہرے کے ساتھ اسے جھٹکا۔ سوری کائنات، میں کیا کروں، مجھ سے تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں ہوا۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا، میں کبھی تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں جانتا کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، لیکن اتنا سمجھ گیا ہوں تم پریشان ہو۔ یہ جو اسٹیٹس اور لوگ کیا کہیں گے جیسی فضول باتیں دماغ میں گھسا لی ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ مصطفیٰ اپنی ذات سے جڑے ہر رشتے کی عزت کروانا جانتا ہے۔ مجھے دنیا کی نہیں تمہاری پرواہ ہے، اس لیے ہمارا نکاح کل ہوگا، چاہے کوئی رضامند ہو یا نہ ہو۔ کائنات غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ واقعی محبت تو اس سے کرتا تھا کہ اس کی پریشانی سے محسوس ہو گئی تھی۔ وہ اتنی غور سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا ایک ایک نقش دل میں اتار رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس کی اتنی محبت پر وزیر لب مسکرایا۔ پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا قرب مجھے پاگل کر رہا تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے خود کو روک لیا۔ لیکن اب تمہاری نظریں کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب ہوا تو گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ نزہت دروازے کے درمیان کھڑی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمیرہ کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے بے چینی سے اسے دیکھا، اور اس کی ملامت کرتی نظریں دیکھ کر اس نے نظریں جھکا دی۔
کائنات یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا ہے؟ سمیرا نے حیرت سے اس کے الفاظ دہرائے۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ پچھلے 2 ہفتے سے کم از کم 50 چکر لگا چکے ہیں وہ لوگ۔ تمہاری وجہ سے وہ اتنے پریشان ہیں، تم انہیں بتاتی کیوں نہیں کہ تم یہاں ہو؟ سمیرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے، اور میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں؟ وہ شخص جس کے نام سے تمہاری آنکھیں چمکنے لگ رہی ہیں، کبھی تم اس کا حال دیکھو تو تمہاری وجہ سے وہ کیسا ہو گیا ہے۔ ہر بار وہ اتنی آس سے تمہارا پوچھتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کائنات کی آنکھوں سے نکلتے آنسو دیکھ کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کائنات تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ ایک شخص تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، تم صرف اس کی ماں کے کہنے پر اسے چھوڑ آئی ہو۔ اس طرح کے پاگل پن کی امید صرف تم سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہ گولڈن چانس کبھی مس نہ کرتی۔ اگر ایک شخص میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تو میں صرف اس کی پرواہ کروں گی، اور پھر وہ مجھے محبت کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس، سمیرا نے اسے دیکھ کر دکھ سے سر ہلایا۔ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں تھی؟ میں نے ساری زندگی اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ مصطفیٰ ہیں۔ سمیرا کے سوال پر وہ تڑپ کر بولی۔ تو پھر کیا تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے مصطفیٰ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تو سمیرا نے اتنی حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سمیرا، مجھے بد دعا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایسی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس میں ماں کی دعائیں شامل نہ ہوں، بھائیوں اور باپ کا ساتھ نہ ہو۔ انکل، موئز، شہروز سب خوش تھے، لیکن آنٹی، میں اپنی نئی زندگی ماں کی بد دعاؤں سے نہیں حاصل کرنا چاہتی۔ اگر میں مصطفیٰ سے گھر والوں کی موجودگی کے بغیر نکاح کر لیتی تو ہمارے جیسی لڑکیاں جو حالات کا شکار ہو کر کسی کے گھر میں پناہ لیتی ہیں، ان پر گھر کے بیٹوں کو پھانسنے کا الزام ہمیشہ کے لیے مستند ہو جاتا۔ آنٹی سمجھتی ہیں مجھے دولت کا لالچ ہے۔ میں انہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے مصطفیٰ کی دولت سے نہیں، ان سے محبت ہے۔ اس نے گہرا سانس بھر کر سمیرا کو دیکھا۔ آنٹی صحیح کہتی ہیں، میں منحوس ہوں۔ جو بھی مجھے پیار کرتا ہے یا جس سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ واقعی میں نے ہر پیار کرنے والے رشتے کو کھویا ہے، پر میں مصطفیٰ کو نہیں کھونا چاہتی۔ مصطفیٰ کا ساتھ نہ پانے کا غم ساری عمر رہے گا، لیکن یہ خوشی بھی ہوگی کہ وہ جہاں ہے صحیح سلامت ہے۔ کہیں کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ سمیرا سے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اب تک سوئی نہیں؟ فیضان صاحب نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے نزہت بیگم کو حیرت سے دیکھا۔ آپ ہی تو جاگ رہی ہیں؟ وہ جمائی روکتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہوں، آ جائے گا، بچہ نہیں ہے۔ ان کے لاپرواہی سے کہنے پر ان کی نظریں بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھیں۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پہلے جب اسے 9 سے زیادہ وقت ہو جاتا تو تم بار بار اس کے موبائل پر فون کرتی تھی، اور آج اتنی دیر ہونے پر بھی تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے نظریں سامنے دیوار پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، بلکہ مجبور اور بے بس لڑکی کو تم نے گھر سے نکالا ہے، اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں نے اسے نہیں نکالا، پتہ نہیں وہ خود کہاں چلی گئی۔ نزہت نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیسی ماں ہو تم نزہت؟ اپنے بچوں کا دکھ اور خوشی تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ تم ہر لڑکی کو اپنی بھابھی کی جگہ کیوں رکھ کر دیکھتی ہو؟ زندگی تو بچوں نے گزارنی ہے، اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں تو ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ میرے بچے میری ہر بات مانتے ہیں، میں جانتی ہوں ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اور پھر مصطفیٰ نے سبین کو بھی تو پسند کیا تھا، کیا ہوا؟ کچھ دن بعد وہ نارمل ہو گیا تھا۔ اسی طرح اب بھی کچھ دن ناراض رہے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے نارمل انداز پر فیضان صاحب نے تعصب سے انہیں دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ غلط فہمی ہے تمہاری نزہت بیگم، بہت بڑی غلط فہمی۔ سبین مصطفیٰ کو صرف پسند تھی، جبکہ کائنات مصطفیٰ کی محبت ہے۔ مصطفیٰ سے شدید محبت کی دعوے دار تم ہو، لیکن میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھ سے پوچھو کائنات اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے خود ساختہ نظریے میں تم اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تمہیں اپنے بیٹے کی حالت نظر نہیں آتی۔ پچھلے 20 دنوں سے وہ دن رات پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ کیوں تمہیں دیکھتے ہوئے نظریں پھیر لیتا ہے؟ کیوں وہ اتنا ٹوٹا ہوا ہے، زندگی سے ناراض لگنے لگا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس کے یقین کو توڑا ہے جو اسے تم پر تھا، تم نے اس کی محبت کو اسے جدا کر لیا۔ فیضان، یہ محبت محبت سب کتابی باتیں ہیں، آج کل کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ان کے اتنا سمجھانے پر بھی جب وہ بے نیازی سے بولیں تو وہ کھول کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی سخت جواب دیتے گاڑی کے ہارن پر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اندر داخل ہوا اور ان دونوں پر نظر ڈالے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے موئز اور شہروز کو اپنے اپنے کمروں کے دروازوں پر کھڑے دیکھا، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے ماتھے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فیضان صاحب کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ چل جائے گا بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ کیسے نہ ہوں ڈیڈ؟ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کا کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں،
اور نہ ہی وہ اتنی بہادر ہے کہ اکیلی نکل جائے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ مصطفیٰ نے لب بھینچ لیے۔ فضان صاحب نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو انہیں دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہونے لگی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ڈیڈ؟ اسے میرے پیار میں کیا کمی نظر آئی تھی جو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے ہر رشتہ دوں گا، پھر بھی اس نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اس دن وہ بہت اپسیٹ تھی، مجھے پتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں مصطفیٰ، وہ مل جائے گی، وہ جہاں ہوگی مجھے یقین ہے ٹھیک ہوگی۔ فیضان صاحب نے اسے تسلی دی۔ اور اگر وہ نہ ملی تو؟ اس کے لہجے میں ہزار اندیشے بولنے لگے تو فیضان صاحب نے سر جھکا لیا۔ دروازہ کھلنے پر مصطفیٰ نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی پل وہ اپنا رخ موڑ گیا۔ فیضان صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نصرت کے ساتھ شہروز اور موئز بھی کھڑے تھے۔ بس کرو مصطفیٰ، بہت ہو گیا اب، تمہاری وجہ سے ہماری ساری نارمل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس کا نظریہ پھیرنا انہیں سخت برا لگا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں گھر چھوڑ کر بھی چلا جاؤں تو چلا جاتا ہوں، اچانک وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو وہ بوکھلا گئی۔ فضان صاحب نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ مصطفیٰ تم ہوش میں تو ہو؟ ایک غیر لڑکی کے لیے تم اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو۔ ماں؟ وہ استہزائی انداز میں مسکرایا۔ ماں آپ کی طرح ہوتی ہے؟ صرف ایک خود ساختہ سوچ کی وجہ سے آپ نے میری پوری زندگی کی خوشیاں داؤ پر لگا دیں۔ آج تک آپ نے وہی کیا جو آپ کو پسند تھا، ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی تھی وہ آپ ریجیکٹ کر دیتی۔ محبت کا یہ کون سا انداز ہے؟ شہروز اور معیز کو پھر بھی کچھ پسند کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے کچھ نہیں، کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیار تھا۔ اس کی آواز لمحہ بہ لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں نے فرینڈ بنانا چاہے تو وہ بنے جنہیں آپ نے پسند کیا۔ میں نے آرمی میں جانا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ آج تک وہی ہوا ماما جو آپ نے چاہا، کیونکہ آپ کی محبت کی خاطر میں چیزوں سے کمپرومائز کر لیتا تھا، لیکن اس بار آپ نے میری محبت کو چھینا ہے ماما۔ اب میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ساری عمر میری پسند کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالتے ڈھالتے آپ نے کبھی سوچا کہ میری بھی کوئی پسند ہو سکتی ہے؟ اتنا تو شاید ستیلی ماں بھی کبھی حق دیتی ہوگی۔ وہ مسکراتا ہوا فیضان صاحب کی طرف مڑا تو انہوں نے ساکت کھڑی نصرت کو دیکھا جن کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آپ نے سوچا جس طرح آپ کی بھابھی آپ کے بھائی کو چھین کر لے گئی، اس طرح اگر میں کسی لڑکی سے پسند کی شادی کروں گا تو وہ بھی مجھے آپ سے چھین کر لے جائے گی۔ غلط سوچا تھا آپ نے، میں آپ کے بھائی کی طرح کمزور نہیں تھا۔ انسان کے دل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں ہزار رشتوں کی جگہ نکل آئے۔ ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ آپ میری ماما ہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور آپ نے ہمیشہ اپنی محبت کو خود محسوس کیا، میرے تک تو احساس پہنچا ہی نہیں۔ ڈیڈ کو دیکھ رہی ہیں آپ، انہوں نے کبھی آپ کی طرح محبت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ شاید آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ صرف مجھ سے نہیں، شہروز اور معیز سے بھی۔ آپ سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود بھی ہم تینوں بھائی اپنے دل کی بات ہمیشہ ڈیڈ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی محبت میں اتنی گنجائش ہی نہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا۔ اچانک وہ ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کائنات اس گھر سے کیوں گئی ہے، یقیناً آپ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا جو آپ نے سبین کے ساتھ کیا، لیکن ماما کسی کی انسلٹ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کائنات کے کردار پر چھینٹے اڑائے ہوں گے۔ سبین کی آپ نے انسلٹ کی تو اس کے ماں باپ نے اسے سنبھال لیا، لیکن کائنات کو اس گھر سے نکالنے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائے گی؟ وہ اکیلی لڑکی جس کا کوئی نہیں۔ ڈیڈ اسے اپنی ذمہ داری پر لائے تھے، آپ کم از کم ان کی عزت رکھ لیتی۔ آپ کو ماما خدا کا خوف نہیں آتا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ نصرت بیگم کے بند ہونٹوں میں جنبش پیدا ہوئی۔ مصطفیٰ؟ اچانک ان کے منہ سے سرگوشی کے سے انداز میں نکلا، لیکن تب تک وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ شہروز اس کے پیچھے جاؤ۔ اس کے جارحانہ انداز پر باہر نکلنے پر سب سے پہلے فیضان صاحب ہوش میں آئے۔ شہروز بھی اسی کے انداز میں گھبرا کر اس کے پیچھے گیا۔ فیضان، میں نے کیا غلط کیا؟ میں کیا اس کی دشمن تھی؟ اتنا زہر تھا اس کے دل میں میرے لیے، وہ مجھے اپنی خوشیوں کا دشمن کہہ رہا تھا۔ نصرت کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کائنات کو اس سے نہیں، اس کی دولت سے۔ بس! فیضان صاحب نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے انہیں روک دیا۔ بس کرو نصرت، اگر وہ لڑکی دولت کی لالچی ہوتی تو تمہارے کہنے پر مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہ جاتی، بلکہ اس کو لے کر چلی جاتی۔ اور مصطفیٰ کی باتیں سن کر تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ گھر چھوڑنا تو بڑی معمولی بات ہے، کائنات اسے جان دینے کو کہتی تو شاید تمہارا بیٹا وہ بھی دے دیتا۔ تو وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ کمرے کی خاموش فضا میں موبائل کی بھی پوری طرح محسوس ہوئی۔ انہوں نے ہڑبڑا کر جینس کی جیب سے موبائل نکالا۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کہا گیا تھا کہ اس کا رنگ تیزی سے زرد ہوا۔ فیضان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ کس کا فون تھا؟ انجانے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ ڈیڈ، مصطفیٰ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شہروز بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ معیز کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا۔ فیضان صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ نصرت کو اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ مسلسل جائے نماز پر بیٹھی اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔
इन 2 घंटों में अपनी इन्हें मोहब्बत के नाम पर की गई एक-एक ज़्यादती बुरी तरह महसूस हो रही थी। मुस्तफ़ा का कहा हुआ एक-एक लफ़्ज़ इनके कानों में गूंज रहा था। उन्होंने आंसू साफ़ करते हुए जाननवाज़ समेटी और एक नज़र कॉरिडोर में डाली, जहाँ वो तीनों बेचैनी से ठहर रहे थे। वो आहिस्तगी से चलती हुई इनके करीब आ गई। इन तीनों ने एक नज़र इन्हें देखकर नज़रें फेर लीं, लेकिन वो इनकी नज़रों में छुपी मुलामत पड़ चुकी थी। यावर, मुस्तफ़ा कैसा है? अपने फैमिली डॉक्टर को आते देखकर फ़िज़ान साहिब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। फ़िज़ान, मैं पहले ही बता चुका हूँ, परेशानी वाली कोई बात नहीं। मुस्तफ़ा अब ठीक है, सिर्फ बेहोश है। 2-3 घंटों में वो होश में आ जाएगा। उन्होंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ सबको मुतमईन करना चाहा। हाँ, बेहोशी में वो कोई नाम ले रहा था। उन्होंने याददाश्त पर जोर दिया। कायनात, गालिबन कुछ ऐसा ही कह रहा था। डॉक्टर यावर के कहने पर नुसरत ने एक गहरा सांस लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हॉस्पिटल से बाहर आ गई। रात बीत चुकी थी और सूरज की रोशनी ने कई बातें इन पर वाज़ेह कर दी थी, और यावर साहिब के मुंह से निकलने वाले अल्फाज ने जैसे हर कशमकश को ख़त्म कर दिया था। सड़क पर गुजरती इक्का दुक्का गाड़ियों में से अपने करीब आती टैक्सी को देखकर उन्होंने आवाज़ दी। वो जानती थी इनकी रूठी हुई खुशियाँ कहाँ हैं। दस्तक पर वो तीनों बड़बड़ा कर उठी। आप? आने वाली हस्ती को जीनत बेगम ने हैरत से देखा, जबकि दरवाजे में खड़ी नुसरत बेगम को देखकर कायनात ने बेसाख्ता सहारे के लिए सुमेरा का हाथ थामा। अच्छा, तो कल की पार्टी की तैयारियां हो रही हैं। फिजान साहिब ने ढेर शॉपर्स थामे ज़ैनब और शहरोज़ को देखा। पता नहीं इसको शॉपिंग का क्या वक्त है। डैड, ज़रा बिल तो देखें। शहरोज़ ने तपे हुए अंदाज में बिल फिजान साहिब की तरफ बढ़ाया। मामा, आप ही इसे समझाएं, आर्मी अफसर की सैलरी इतनी नहीं होती। वो रो देने को था। नुसरत बेगम ने अफसोस से सर हिलाया। शहरोज़, तुम इतने कंजूस क्यों हो? इनके कहने पर मोइज़ और ज़ैनब कहका लगाकर हंस पड़े। मामा, अब भी कंजूसी? 7 ड्रेसेस लेकर आई है। इससे पूछिए, क्या कल इसने सारे पहनने हैं? ऐसे ही कल पहनने हैं। कल मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर मैं अपना ब्राइडल लहंगा पहनूंगी। ज़ैनब के चमक कर बोलने पर इसने सर थाम लिया। कल सिर्फ हमारी वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है, मुस्तफ़ा और कायनात की भी है। इसको देखो, एक भी ड्रेस लिया है इसने। वो लड़ाका औरतों की तरह बोला तो वो भी फ़ौरन बोली, इसे शॉपिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुस्तफ़ा भाई कल इसके लिए 7 नहीं, पूरे 10 ड्रेसेस लेकर आए हैं। ज़ैनब के जिताने पर वो अपना सा मुँह लेकर रह गया। और कायनात को मेरी तरह कहना नहीं पड़ता। मुस्तफ़ा भाई इसके दिल की हर बात समझ जाते हैं। ज़ैनब के कहने पर शहरोज़ कान बजाने लगा। भाई, इसे मोहब्बत कहते हैं, और नहीं तो क्या। फ़िज़ान साहिब के कहने पर ज़ैनब भरपूर अंदाज में तारीफ़ की तो नुसरत बेगम ने बेसाख्ता इसका चेहरा देखा, जहाँ एक खूबसूरत मुस्कान सजी थी। भाभी, मुस्तफ़ा भाई के 6 फ़ोन आ चुके हैं, लेकिन डैड ने आपको बुलाने से मना कर दिया था। मुइज़ के बताने पर कायनात ने बेसाख्ता फ़िज़ान साहिब की तरफ देखा। मैंने ठीक किया है। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें डांट कर गया है, ज़रा तुम भी गुस्सा दिखाओ। पर बाबा, गलती मेरी थी, वो परेशानी से बोली। वो फ़िज़ान साहिब को बाबा कहने लगी थी। अरे, डरने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फ़िज़ान साहिब ने इसे हौसला दिया तो नुसरत बेगम ने अफसोस से सर हिलाया। फ़िज़ान, आप पूरी भी जमालो वाली हरकतें करते हैं। क्यों आप इनकी नाराज़ी को तूल दे रहे हैं? अगर मुस्तफ़ा को गुस्सा आ गया तो फंस वो बेचारी जाएगी, और आपने बीच में से हट जाना है। नुसरत ने खफकी से इन्हें देखा। ऐसे ही फंसेगी, ज़रा तुम्हारे साहबजादे को भी मज़ा आए। कायनात, खबरदार जो तुमने इससे बात की। क्यों ना करे, इसने गलत तो नहीं डांटा था। डॉक्टर नाहिद ने पहले ही कहा था कायनात बहुत वीक है, अगर लापरवाही करेगी तो बच्चे की ग्रोथ में फ़र्क आएगा। इसने सिर्फ लापरवाही पर डांटा था, वो भी कायनात की बेहतरी के लिए। इसे बुरा नहीं लगा और आप फसाद डलवाने खड़े हो गए हैं। ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है। इनकी बेनियाजी पर वो अफसोस से सर हिला कर रह गई और अपनी नज़रें कायनात पर जमा दी, जो ज़ैनब की शॉपिंग देख रही थी। 1 साल कितनी जल्दी बीत गया था। इस दिन जब वो इसे लेने सुमेरा के घर गई तो उन्होंने कायनात से माफ़ी मांगने के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर दिया था। इन्हें अंदाज़ा था कि उन्होंने इसे जितनी तकलीफ़ पहुंचाई है वो इन्हें माफ़ नहीं करेगी, लेकिन इस वक्त वो हैरान रह गई जब इन्हें माफ़ी मांगने का मौका दिए बगैर उसने माफ़ कर दिया। उन्होंने मुस्तफ़ा की खुशी के लिए इसे अपना लिया था। शुरू शुरू में उन्होंने इसे बेरुखी इख्तियार की, लेकिन वो इनसे इतना प्यार करती कि वो शर्मिंदा हो जाती। वो इसकी इतनी मोहब्बत को दिखावा नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो ये सब मुस्तफ़ा या घर वालों के सामने नहीं करती थी, बल्कि अकेले में भी वो इनकी डांट खाकर भी माथे पर कोई शिकन लाए बगैर इनका हर काम करती थी। अब तो वो इसकी इतनी आदी हो गई थी कि इसके बगैर इन्हें अपना आप अधूरा लगता था। वो इन्हें इतनी ही अजीज़ हो गई थी जितना मुस्तफ़ा था, या शायद मुस्तफ़ा से भी ज़्यादा। और जहाँ तक मुस्तफ़ा की बात है, इसने तो शायद इसी दिन इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया था, जिस दिन उन्होंने अपनी रजामंदी से कायनात और मुस्तफ़ा की शादी करवाई थी। कायनात के लिए मुस्तफ़ा की मोहब्बत का अंदाज़ा इन्हें इस 1 साल में हुआ था। वो अक्सर खुद कायनात पर अश्क करती थी। मुस्तफ़ा की आमद पर उन्होंने चौंक कर घड़ी को देखा, जहाँ 7 बज रहे थे। इन्हें माजी में खोए हुए 1 घंटा बीत गया था।